تعسر وتمم بالخير. استغفر الله ربي واتوب اليه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العلی العظیم. ہماری بات چل رہی تھی متقین کی صفات، متقین کے بارے میں، کہ یہ قرآن اللہ نے ہدایت تو سب لوگوں کے لیے قرار دیا، ہدن للناس، لیکن یہ ہدایت کس کو دے گا؟ متقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ وہ متقین ہیں کون؟ ایک بندے نے سن لیا بھائی یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، تو ایک سوال پیدا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں متقین؟ تو قرآن سے پوچھتے ہیں اور مولا علی کے فرمان سے پوچھتے ہیں کہ متقین کون ہیں. تو سب سے پہلے اسی آیت کے سے اگلی آیات جو ہیں اس میں ہی بیان ہو گیا ہے کہ متقین کیا ہے. الذین یؤمنون بالغیب. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان ہے. جو بھی غیب ہے، اللہ موجود ہے لیکن اس کی ذات نظر تو نہیں آتی، غیب ہے. شاہد بھی، حاضر بھی ہے، غائب بھی اس کی صفات میں سے. اسی طرح قیامت ہے، اسی طرح جنت ہے، جہنم ہے، حساب ہے، برزخ ہے، بہت ساری چیزیں غیب ہے. امام زمان علیہ السلام غیب ہیں. اور بعض روایت میں ہے کہ یہاں اس آیت میں غیب سے مراد غیبت امام زمان علیہ السلام، یعنی یہ ایک مصداق ہے. تو یہ تو ہو گیا پہلی صفت، متقین پہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. اب جو لوگ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں ان کے عمل سے پتہ چلے گا کہ ایمان ہے یا نہیں ہے، ایمان کمزور ہے یا ایمان مضبوط ہے. یہ عمل سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ ایمان کی تعریف مولا علی علیہ السلام نے جو کی ہے کہ ایمان جو ہے وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، کہ ایمان زبان سے اقرار بھی ہو، دل میں تصدیق بھی ہو، اور اعضاء و جوارح سے عمل بھی ہو. تو یہ عمل جو ہے نا اس کا حصہ ہے ایمان میں. ایک بندہ کہے میرا غیب پہ ایمان ہے جی، حساب و کتاب پہ، جنت جہنم پہ، اور عملی زندگی میں وہ جنت اور جہنم والے اعمال نہ ہوں، کہ جہنم سے ڈرنے والے اعمال نہ ہوں، جنت کی رغبت والے اعمال نہ ہوں. مثال کے طور پہ یہ کہے کہ روز قیامت اور حساب ہے، لیکن اس حساب والے اس کو پرواہ ہی نہ ہو کہ پتہ نہیں میرا حساب ہونا یا نہیں ہونا. تو یہ ایمان جو بندہ یہ کہہ رہے ہیں نا اس کی صفت ہے متقین میں کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. عمل بتائے گا کہ واقعا ایمان ہے یا نہیں ہے، یا اگر ہے بھی سے تو کمزور ہے یا مضبوط ہے. یہ اس کے عمل سے پتہ چلے گا، اس کے علاوہ نہیں. اچھا، یہ جو بات یہاں پہ یہ تو مختصر سی بیان یہاں پہ آپ خدمت میں. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. یہ دوسری صفت ہے پرہیزگار متقی لوگوں کی کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں. تو اب اس میں ہم تفصیل میں نہیں جاتے. نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں بھی فرق ہے. نماز تو پڑھنا کہ بھائی سورت پڑھتا گیا، رکوع سجود سارا کچھ ہو گیا، لیکن قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ جیسے اللہ چاہ رہے ہیں ویسے پڑھتے ہیں، ویسے قائم کرتے ہیں. اب اس میں خضوع و خشوع ضروری ہے، نماز میں قربتاً اللہ ضروری ہے، نماز کی قبولیت میں حلال رزق کا ہونا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں نماز کے قیام میں اس کا دخل ہے. علی کل حال دوسری صفت متقین کی ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں. تیسری صفت جو قرآن نے پرہیزگار بندوں کی بتائی، یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون، کہ جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ تیسری صفت ہے کہ یہ ظاہر قرآن ہے کہ جو بھی رزق اللہ نے دیا ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، یا اس کے علاوہ بھی خرچ کرتے ہیں. یہ تیسری صفت ہو گئی. اچھا، یہ ظاہر ہے. باطن میں اس کی ایک تفسیر ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تعویل میں روایت میں فرماتے ہیں وَمِمَّا عَلَّمْنَا شِيَّتَنَا يَبُثُّونَ يَنشُرُونَ، کہ جو کچھ ہم نے اپنے شیعوں کو تعلیم کیا ہے اس کو آگے کیا کرتے ہیں؟ نشر کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں. یہ باطن قرآن ہے. ظاہر قرآن وہی ہے کہ جو ظاہری رزق ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، اور باطن یہ ہے کہ جو
اپنا ان کو علم ملا اس کو کیا کرتے ہیں، یعنی اب ہاں یعنی اپنے تک محدود نہیں رکھتے۔ آج میڈیا کے دور میں ہر شیعہ یہ کام کر سکتا ہے، اچھی بات کو آگے شیئر کر، یعنی اور خود پیدا کر سکتا ہے کچھ مثلا لیکچر، کچھ چیزیں، کوئی مثلا فرمان اس کو ایڈیٹنگ کر سکتا ہے، کچھ یہ چیزیں، لیکن اگر یہ نہیں تو جو لوگوں نے کام کیا اسی کو آگے شیئر کر دے تو اس آیت کا وہ مصداق ہو جائے گا اور متقین کی صفات کا حامل میں سے ایک صفت اس کے پاس آ جائے گی۔ اچھا یہ تیسری صفت ہو گئی، ایمان بالغیب اور نماز قائم کرنا اور خدا کے راستے میں رزق جو ملا ہے وہ خرچ کرنا یا علم کو نشر کرنا، یہ تین صفتیں ہو گئی۔ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے انبیاء پہ نازل ہوا، ان سب پہ ایمان، تورات، انجیل، زبور، داؤد، جو بھی کتابیں ہیں، صحائف آسمانی خدا کی طرف سے جو آسمانی کتابیں ان پہ بھی ایمان، اور جو آپ پہ نازل ہوا کرو اس پہ ایمان۔ اچھا اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں۔ مثلا قرآن نے کہا وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیں وہ کیا لے لو، یہ قرآن ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک، اب رسول یعنی آخری وقت میں کہہ رہے ہیں کہ قلم دوات لاؤ میں تمہیں لکھ کے دے دوں، میرے بعد گمراہ نہیں ہو۔ اب وہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، جو قرآن کے بھی یہ بات مخالف ہے۔ یہ جو بندہ کہہ رہے ہیں نا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کتاب کافی ہے، یہ خود قرآن کے مخالف، کیونکہ کتاب کہہ رہی ہے جو رسول دیں لو، وہ کہتے لے، وہ کہتے میں نہیں لوں گا، تو یہ خود قرآن کے ہی مخالف۔ اور پھر غدیر پہ علی کو دیا اللہ کے رسول نے، 12 ائمہ کو دیا، لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم نہیں لیں گے۔ تو یہ جو زبانی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، عملی طور پہ نہیں رکھتے۔ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، ایمان رکھتے ہیں کس بات پہ، جو آپ پہ نازل ہوا۔ تو یہ نازل ہوا یا رسول بلغ ما انزل الیک، وہ مان نہیں رہے، وہ لے نہیں رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مقام پہ جو ہے نا انسان فقط زبان سے کہہ دے گا جی میرا قرآن پہ ایمان ہے جو نازل ہوا، عمل تو دکھاؤ بھئی واقعاً ایسا ہے یا نہیں، تو پھر ایمان ثابت ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ چوتھی صفت ہو گئی، وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور پھر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ پانچویں صفت ہے۔ پانچ کے ماننے والوں کی کتنی صفت، متقین کی صفتیں کتنی ہیں؟ پانچ، کہ آخرت پہ یقین، ایقان و یقین رکھتے ہیں۔ ایک ہے آخرت کے اوپر ایمان کا دعویٰ کہ جی میں آخرت کو مانتا ہوں، اللہ نے مانتے والی بات کی نہیں، اللہ نے کہا آخرت پہ کیا رکھتے ہیں؟ یقین۔ اور یقین کے کتنے مرتبے ہیں؟ 3 مرتبے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، ٹھیک ہے، یہ 3 مرتبے ہیں یقین کے۔ اور یہ تینوں مرتبوں کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ دھواں آپ نے دور سے دیکھا تو آپ کو کس چیز کا یقین ہو گیا؟ آگ ہے، یہ علم الیقین ہے، ٹھیک ہے نا، آثار سے کسی چیز کے اثر سے ذل اثر کا پتہ لگانا، یہ علم یقین ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے عین الیقین، آپ قریب گئے جا کے وہاں دیکھا کہ آگ واقعاً ہے، یہ عین الیقین ہے۔ پھر آپ نے وہاں قریب اور مزید ہو کے اس کی تپش و حرارت کو محسوس کیا اپنے جسم سے، یہ حق الیقین، یہ یقین کے 3 مرحلے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو قرآن نے ان تینوں مرتبوں کو بیان کیا ہے، سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم سبحکم اللہ بالخیر۔ تو یہ جو ہے یقین کے تینوں مرتبے بیان کیے گئے یہاں پہ، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اچھا اب یہاں پہ خدا نے کہا ہے پانچویں صفت پرہیزگار بندوں کی کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں، سارے مسلمانوں سے پوچھ رہے کہ ہم مانتے ہیں روز قیامت ہے، حساب و کتاب ہے، لیکن ان کا یقین نہیں ہے، کیونکہ اگر یقین ہوتا کہ حساب و کتاب ہے اور اللہ رازق ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر چلنے والی مخلوق کا رزق اللہ، ایک مثال فقط دے رہا ہوں کہ آخرت پہ یقین نہیں۔ اور آخرت میں سوال ہونا ہے کہ زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری،
جوانی کیسے گزاری. دوسرا حالانکہ زندگی جوانی زندگی کا پارٹ ہے، لیکن ایک اسپیشل سوال زندگی کے ایک پارٹ آف لائف میں یہ جوانی کا سوال ہونا ہے کہ یہ کیسے گزاری آپ نے. جو قیمتی چیز ہے زندگی میں سب سے حصہ جو جوانی کا ہے، یہ سوال. پھر مال کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو یہ جو سوالات ہونے ہیں، اگر انسان کو یقین ہو کہ رازق اللہ ہے اور مال میں نے حلال طریقے سے کمانا ہے اور خرچ بھی ایسی جگہوں پہ کرنا ہے جہاں اللہ راضی ہے، شریعت کے دائرے میں وہ جائز ہے وہ کام، تو پھر انسان یہ ملاوٹ، یہ دھوکہ، یہ فریب، یہ کم تولنا، ویل للمطففین قرآن نے کہا نا، کام تولنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت اور ویل ہے. تو یہ جو بات ہے کہنے کا مقصد ہے، آج دنیا میں آپ جتنے رزق کے سورس آف انکم جتنے آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر ہیں تو حلال طریقے سے اغلب لوگ نہیں کما رہے. مثلا ہاسپٹل میں جائیں گے، صحیح تشخیص نہیں ہوگی، صحیح ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا. پرائیویٹ آئیں گے، ایک ٹیسٹ کی ضرورت ہے 5 لکھ دیں گے، 2 ٹیبلٹ کی ضرورت ہے پورا پیپر بھر دیں گے جی یہ آپ نے. پھر 1 مہینہ کھانے کی ضرورت ہے، سال کی دوائیاں، ساری زندگی آپ کو میڈیسن پہ لگا دیں گے. ہے ایسا یا نہیں؟ دوبارہ کہتے پھر آنا. تو یہ جو سورس آف انکم اس نے حلال کے ساتھ حرام مکس کیا. یہ میں نے ڈاکٹر کی ایک ایگزامپل دی. پھر آپ آ جائیں جناب اس کے ٹیچرز کی طرح. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ اس اسکول میں ہی پڑھاتے تھے اور سیکنڈ ٹائم بھی بچوں کو فری پڑھا رہے ہیں. اب وہ ٹیوشن کے لیے جناب وہ اسکول میں صحیح کیئر نہیں، یا پرائیویٹ اسکول میں کیئر ہے وہاں کیئر نہیں. تو یہ جو سارے سورس آف انکم لوگ اب سارے فیلڈ ہے، آپ تاجر کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، وہ حلال کے ساتھ حرام مکس کر رہا ہے. ملاوٹ. آپ کو کوئی بازار میں چیز خالص نہیں ملے گی. عراق میں سوائے مثال دیتا ہوں کھجور کے علاوہ خالص نہیں ملے گی. تو یہ جو باتیں ہیں یعنی تاجر ملاوٹ کر رہے ہیں، ٹیچر ملاوٹ کر رہا ہے، اسی طرح دوسرا ڈاکٹر ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں جو ہے نا، چلو عمومی مکاتب اسلام کے علماء کی بات کرتے ہیں، وہ بھی حق چھپاتے ہیں اور اس میں جناب وہ حقیقت کو بیان نہیں کرتے. لوگ ناراض نہ ہو جائیں، اس کے یہ میری روزی روٹی کا وسیلہ ہے، یہ فلاں مجھے تنخواہ دیتا ہے، فلاں مجھے یہ. تو وہ بھی ملاوٹ والا دین پیش کر رہے ہیں، اصلی دین نہیں پیش کر رہے ہیں. تو مقصد کہنے کا مختصر یہ ہے، آپ جس فیلڈ کو اٹھا کے دیں اس میں کرپشن ہے. وہ پولیٹیشنز والی کرپشن یا کچھ خاص پولیس والی کرپشن یا اس طرح کا، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو مشہور ہے نا صاحب جان. آپ میں کہہ رہا ہوں سارے فیلڈ، کوئی فیلڈ آپ چن لیں گے. یہ فیلڈ جی ذمہ داروں کا فیلڈ لے لیں. ذمہ داروں میں کیا کرتے ہیں؟ کپاس جب ہوتی ہے تو وہ اوپر جب کل صبح بیچنی ہے تو رات کو تھوڑا پانی چھڑک دیں گے وزنی ہو جائے، ٹھیک ہے. گندم جو ہے بیچنی ہے، اس میں تھوڑا وہ مٹی ڈھیلیں وہ ملا دیں گے تاکہ تھوڑا، اگرچہ وہ تھوڑی میں وہ ان کو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے نا کہ بھائی یہ بڑھ جائے گی تیرا رزق میں. رزق میں تو حلال رزق میں برکت ہوتی ہے، حرام میں تو برکت ہی خدا اٹھا لیتا ہے. دودھ میں پانی، دیسی گھی میں آلو ڈال دیتے ہیں. ہاں دیسی گھی کی آپ نے بڑی مثال دی، دودھ کی، یہ ساری چیزیں یعنی کوئی ایک مجھے حتیٰ میڈیسن خالص نہیں. وہ میڈیسن جس سے آپ ٹریٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی خالص ہے. سوائے شاذ و نادر کو کمپنیاں یا باہر کی کنٹریز میں کوئی ان کا چیک اینڈ بیلنس ہے، یہاں تو ہمارے ملکوں میں تو نہیں. تو مختصر میں یہ کہہ رہا ہوں، بالآخرت ہم، آخرت پہ جو یہ آیت متقین کی 5 صفتیں جو یہاں بیان ہوئی ہیں اسی صورت کے ابتدا میں، اس میں یقین جب وہ رکھتا ہے نا یہ بندہ علیہ السلام. سیدنا اہلا و سہلا سیدنا اف سے ادھر آ جائے، تھوڑا سا آگے اب تعالوا هنا ادھر آ جائیں آپ ادھر. سبحکم اللہ بالخیر، سبحکم اللہ بالخیر، اہلا و سہلا. تو 5ویں صفت آخرت پہ یقین کی جو بات قرآن نے کی ہے وہ یہ ہے کہ عملی زندگی میں پتہ چلے کہ بندے کو حساب و کتاب پہ یقین ہے، بندے کو جنت اور جہنم پہ یقین ہے، بندے کو یہ یقین ہے کہ وہ خدا کو واقعاً مانتا ہے کہ اسی کے ہاتھ میں ساری میری دنیا و آخرت اسی کے ہاتھ میں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت ہے. جب یہ یقین ہوگا، عملی زندگی ثابت پریکٹیکل لائف ثابت کرے گی کہ واقعاً اس بندے کو یقین ہے، تو وہ بندہ متقی ہے. جیسے کہ قرآن کی یہ آیتیں بتا رہی ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت، ویقیمون الصلاۃ دوسری صفت،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تیسری صفت، وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ چوتھی صفت، اور پانچویں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ تو یہ یقین کے جتنے منزلیں ہیں، جتنے مراتب ہیں تینوں، ان تینوں مراتب کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن میں نے جو سوسائٹی میں جو ہماری صورتحال معاشرے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر 99% اگر ہم لوگ کہیں کہ ان کے پاس یقین بہت ہے ہی نہیں، یا تو پہلی بات یا بالکل ضعیف درجے پہ، 99% کے پاس تو یقین ہی نہیں ہے۔ اور یہ روایت میں بھی ہے کہ یقین لوگوں کے اندر بہت کم تقسیم کیا گیا۔ یہ علی علیہ السلام کی ذات ہے کہ حالانکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ کیف تحیی الموتى، تو اللہ نے کہا اولم تؤمن، ایمان نہیں لائے، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ تو مولا علی سے جب پوچھا گیا، ساسا بن سبحان نے سوال کیا تھا انت افضل ام ابراہیم، کہ آپ افضل ہیں یا ابراہیم، تو آپ نے یہی استدلال کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اطمینان کے لیے اللہ سے سوال کیا تھا کہ جو ہے نا مجھے بتا تو زندہ کیسے کرتا ہے، لیکن میں نے سوال نہیں کیا، بلکہ فرمایا لو کشف لی الغطاء مزددت یقینا، کہ اگر علی کا یقین اعلیٰ ترین مرتبے پہ، اگر پردے ہٹ بھی جائیں علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ علی کا یقین ہے۔ تو علی اب بھی یقین کی خیرات بانٹ رہے ہیں، یقین کی خیرات ختم نہیں ہوئی، اس لیے میثم تمار کو یقین تھا کہ جو علی کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، اس لیے اس پودے کو جا کے، اس درخت کو جا کے خود پانی دیتے تھے کہ جو علی نے کہا ہے وہ حق ہے۔ لہٰذا اس یقین کے ساتھ جناب میثم تمار نے وہ اپنی شہادت کا انتظار کیا، اور کمیل اپنی شہادت کا انتظار۔ تو مقصد یہ ہے کہ یقین کی خیرات اب بھی ان سے مانگنی چاہیے، انہی کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی جائے۔ تو یہ 5 صفتیں متقین کی صفات جو سورہ بقرہ کے ابتدا میں ذکر ہوئی ہیں، ان صفتوں کو اگر ہم اپنائیں عملی زندگی میں، اور میں نے ایک نقطہ آپ کے آنے سے پہلے بیان کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایک تو یہ ظاہری رزق ہے نا، خمس و زکوٰۃ اور باقی، معصوم فرماتے ہیں ایک وَمِمَّا عَلَّمْنَا شِيَّتَنَا يَنْشُرُونَ، یہ بھی متقین کی صفات میں سے ہے کہ وہ جو کچھ ہم نے انہیں تعلیم دی ہے شیعوں کو، اس کو آگے نشر کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا کام سب کا تو بالخصوص ہے، عوام کا بالعموم ہے میڈیا کے دور میں، لیکن ہمارا اسپیشلی یہی کام ہی یہی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے علوم ہیں ان کو آگے نشر کیا جائے۔ اور اس میں امام رضا علیہ السلام، ان کی ذات پہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد۔ انہوں نے فرمایا رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اس بندے پہ اللہ کی رحمت ہو جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا۔ تو یہ ابو سلط جو ہیں ان کے صحابی، ابھی بھی ان کا مزار وہاں پہ ہے، انہوں نے سوال کیا مولا کیف یحیی امرکم، ہم آپ کے امر کو کیسے زندہ کریں؟ فرمایا تعلم علومنا، کہ وہ شخص جس پہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کے لیے امام دعا کر رہے ہیں، وہ ہمارے علوم کو سیکھتا ہے، اور وعلمہ الناس، لوگوں کو سکھاتا ہے۔ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو جان لیں تو پھر ہماری ضرور اتباع کریں گے، لام تاکید ہے نا، لاتبعونا لام تاکید، پھر ضرور ہماری پیروی کریں گے۔ اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اے میرے حبیب آپ ان سے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کس کی اتباع کرو؟ میری اتباع، رسول خدا کی اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ تو اللہ کی محبت کے حصول کا جو سکیل ہے، جو پیمانہ ہے، جو معیار ہے، وہ کیا ہے؟ اتباع رسول، اور یعنی آل رسول کی اتباع بھی رسول کی اتباع ہے۔ من اطاع الرسول فقط اطاع اللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، تو اولی الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو مختصر یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو مقام، اس مقام پہ ہمارا وظیفہ شرعی جو ہے
وہ اہل بیت کے علوم یعنی قرآن اور اہل بیت کے فرامین کو سمجھنا، خود عمل کرنا اور آگے منتقل کرنا، یہ متقین کی صفات کے حصول میں ایک سورس آف تقرب الہی یعنی خدا کے قرب کا ایک ذریعہ اور بہترین ذریعہ، اور یہ ہمارا فیلڈ یہی ہے۔ یہ 5 صفتیں ختم ہو گئیں۔ اب جس کے پاس یہ 5 کوالٹیز صفتیں ہیں اس کو خدا دے گا کیا، یہ بھی قرآن میں بتا دیا۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ دو بہت بڑی بڑی جو ہے نا وہ کامیابیاں کہ یہی ہدایت پہ ہیں، یہ پہلا تمغہ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ اور یہاں پہ مجھے وہ حدیث کتاب میں بھی اور سنی شیعہ کتابوں میں ایک جملہ ہے ایسے حدیث مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کا لفظ یعنی حصر ہو گیا، اور کوئی نہیں، آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہ بات یعنی جیسے کہ یہاں پہ حدیث میں ہے اسی طرح باقی مقامات پہ یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ہم المفلحون، ہم مسند معرفہ ہے، المفلحون مسند الف لام ہے، جمع ہے، اور یہ بھی خاص ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسند لے اور مسند بلاغت کا قاعدہ دونوں معرفہ ہو جائیں تو حاصر کا فائدہ دیتا ہے، انما بھی حاصر کا فائدہ دیتا ہے۔ احسنتم، لا الہ الا اللہ یعنی نفی اور الا آ جائے، یعنی الا سے پہلے اگر نفی آ جائے تو پھر بھی حصر کا فائدہ ہوتا ہے، انما سے بھی حصر کا فائدہ، اور دونوں مسند اور مسند لے دونوں معرفہ ہو جائیں تو پھر بھی حصر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ جو فرما رہے ہیں اولئک ھم المفلحون، یہی کام ہے، اور یہی حدیث میں ہے یا علی انت و شیعتک، اور شیعہ کا معنی لفظ میں تبادر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی 12 ائمہ کو امام مان لے وہ شیعہ ہے۔ شیعہ چلو کہہ لیتے ہیں اس کو یعنی ایک ضعیف درجے میں، لیکن شیعہ کا لغوی معنی ہے پیروکار، اتباع کرنے والا۔ تو جو اتباع کرے گا ان کی، جو معرفت کے ساتھ عمل کرے گا وہی شیعہ ہے، اور وہ کامیاب ہونے والے جیسے سلمان ہے، ابو ذر ہے۔ یہ مختصر سا بیان ہے، باقی ایک اور آیت جو ہے نا اس کی طرف جاتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ قرآن متقین کو ہدایت دیتا ہے، اور متقین کون ہیں یہ آج ہماری بات ہے، یہ صفات خود قرآن نے بتا دی کہ پرہیزگار کون لوگ ہیں۔ مولا کے صفات میں سے، مولا کے القاب میں سے ایک لقب جو خود رسول خدا نے آپ کو دیا اللہ کے حکم سے، وہ ہے امام المتقین، پرہیزگاروں کے امام۔ اب جو لوگ پرہیزگار نہیں ہیں، ٹھیک، اب وہ کہیں کہ میرے مولا علی میرے امام ہیں، تو امام کہیں گے میں تو متقیوں کا امام ہوں، آپ متقی نہیں تو لہٰذا میں تو آپ کا امام ہی نہیں ہوں، اللہ رسول نے مجھے پرہیزگاروں کا امام بنایا۔ تو مختصر یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے مومنین موالین اہل بیت ہیں ان کو چاہیے کہ متقی بن جائیں، اور روزے کا فلسفہ بھی یہی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو روزے کی غرض و غایت تقوی ہے، اگر یہ تقوی حاصل ہو گیا تو روزے کا کچھ نتیجہ نکل رہا ہے، ورنہ روزہ سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں۔ ختم ہو گئی۔ ایک اور آیت اسی مقام پہ اور تمام۔ آج میں ویسے شروع کرنے والا تھا خطبہ جو مولا کا صفات المتقین والا خطبہ نہج البلاغہ میں، اس میں مولا نے کیا صفات بیان کی ہیں، انشاءاللہ کل بات کریں گے، لیکن آج انہی 2 آیتوں پہ ایک اور آیت کہ متقین کی صفات قرآن نے کیا بیان کی۔ دوسری آیت وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جلدی کرو مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، جس جنت کی چوڑائی جو ہے نا 7 آسمان اور زمین، اتنی بڑی جنت ہے، وہ کن کے لیے تیار کی گئی؟ متقین کے لیے تیار کی گئی۔ اور متقین کون ہیں؟ پہلی صفت یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلے ادھر بھی دیکھیں متقین کی صفات مما رزقناہم ینفقون، کہ خرچ کرنا یہ متقین۔ اغلب لوگ دنیا میں آپ دیکھیں گے بخیل ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں جو خمس و واجب مالی یعنی خمس و زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بخیل ہے، جو واجب مالی ادا نہیں کرتا وہ بخیل قرار دیا، یعنی فقہی اعتبار سے شرعی اعتبار سے
اس کو بخیل کہیں گے کہ جو جس کے ذمہ خمس و زکوٰۃ ہے وہ نہیں دے، وہ بخیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ منافقون میں بھی وہ انسان تمنا کرے گا موت کے وقت، لولا اخرتنی الی اجل قریب لاصدق واکن من الصالحین، اس وقت بھی بندے کی تمنا یہ ہوگی کہ میں صدقہ کروں۔ صدقے میں واجب صدقہ بھی زکوٰۃ، سورہ توبہ میں کیا ارشاد ہوتا ہے، خذ من اموالہم صدقہ، تو یہ حافظ صاحب ہیں یہ ماشاءاللہ حافظ سید، تو یہ جناب یہاں پہ شاہ صاحب یعنی صدقہ کی جو تمنا وہ صدقہ واجبہ زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے۔ اور بعض محققین کہتے ہیں علماء کے جو زکوٰۃ واجب، جو مال پہ زکوٰۃ واجب ہے وہ فقط یہی ایک ہی آیت ہے، خذ من اموالہم صدقہ، اور جو زکوٰۃ فطرہ ہے نا، اقیم الصلاۃ، جو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ، وہ زکوٰۃ فطرہ ہے، اکثر ذکر ہوا ہے۔ جیسے خمس کی ایک آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اسی طرح زکوٰۃ کی بھی ایک ہی ہے، واجب مالی زکوٰۃ کی، وہ فطرہ کے لیے۔ علی کل حال تو میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے 5 صفتیں جو سورہ بقرہ کی ابتدا متقین کے ذکر، اس میں بھی خرچ کی بات ہے، اور خدا کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں مولانا صاحب کتنی آیات ہیں، اتنی آیات ہیں۔ اب جیسے ایک اور مقام پہ ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کچھ لوگوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، یعنی خلاف غیر شیعہ نے استدلال کیا ہے، تو دیکھیں جی یہ جی زنجیر زنی کرتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، قرآن منع نہیں۔ میں نے انہیں بعض مقام پہ جواب دیا، میں نے کہا قرآن کی پوری آیت تو پڑھو، خدا کرے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈال، یعنی جو خرچ نہیں کرتا وہ ہلاکت میں ڈال رہا ہے، یعنی چاہے واجب اس پہ اوپر خرچ ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، وہ ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں اور حج کے بارے میں روایت ہے کہ جو بندہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہو نہ دے یا حج واجب ہو نہ کرے تو موت کے وقت فرشتہ آ کے کہتا ہے اب موت یہودیاں نہ ہو نصرانیاں، اب تیرا انجام اسلام پہ نہیں ہے، یا یہودی مرے گا، تو اس کا مطلب ہلاکت میں ڈال رہا ہے نا جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہ ساری چیزیں تو مختصر یہ کہ یہاں بھی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، تنگی اور آسانی میں خرچ کرتے ہیں۔ مولا کا یہ کمال ہے، ایک رہن رکھ کے کوئی چیز نہ لا رہے تھے، گھر میں فاقے تھے، راستے میں مقداد ملے، اس طرح کا کوئی خاص مقداد ظاہراً تھے یا عمار تھے، تو وہ بھی دوپہر کو نکلے ہوئے، تو مولا جو چیز لا رہے تھے گھر کے لیے، کتنے دن گھر میں فاقہ تھا، تو عمار سے کہا، مقداد تھے میرے خیال میں، ان سے کہا خیر دوپہر کے وقت دھوپ میں باہر نکلے ہوئے، تو پہلے تو چاہا کہ نہ ظاہر کروں، پھر مولا نے اصرار کیا تو کہا گھر میں بھوک ہے پر، تو امام جو لا رہے تھے وہ اس کو دے دی، بھائی آپ نے خود ضرورت تھی لیکن ان کو، اس کو کیا کہتے ہیں لغت قرآن میں بھی اور لغت عرفان اور لغت اخلاق میں اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں۔ اور پھر یہ آیت مولا کی شان میں اس واقعے کے بعد آئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اگرچہ خود بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن کیا کرتے ہیں؟ اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں، یعنی ایثار کرتے ہیں۔ اور یہ دوسری صورت بھی دار بھی یہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما جی یہ جو آیت ہے یہ اسی طرح یہ کہ پہلے یتیم آیا، وہاں پہ بھی اسی طرح جب مولا کے پاس آئے تھے نا، یتیم آیا، مسکین آیا، اسیر آیا، اور جس طرح مولا کے پاس آئے اسی طرح آیت بھی آئی ہے۔ ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ انسان خرچ کرے خدا کے راستے میں، خرچ کرنا، بہت سارے لوگ بڑے بڑے اموال رکھتے ہیں، حج پہ واجب حج ہو جاتا نہیں جاتے، ٹھیک ہے، خمس و زکوٰۃ ہے نہیں کر دیتے، تو یہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ قرآن کے، یہ متقی نہیں ہے یہ بندہ، یہ اگر توبہ اس نے، بالکل یہی شاہ صاحب، زندگی میں مسلمان ہو کے گزاری اور آخرت میں یہ، اور یہاں پہ قرآن آپ کی توجہ کو دیکھتے ہیں، آیت جو حج کے بارے میں ہے، جو حج نہیں کرتا جس پہ قرآن کہہ رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْكَافِرِينَ، خدا کہتا ہے
کہ اگر حج کے بعد یہ حکم کے بعد یہ اللہ نے کہا کہ جو حج نہیں کرتا اللہ ایسے کافروں سے مستغنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں بے نیاز ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ تو مختصر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں، یہ امام المتقین کے جوار میں رہتے ہوئے پہلے تو مجھ جیسے لوگوں کو خود ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اپنے اندر پیدا کی جائے اور پھر دوسروں تک ان چیزوں کو پہنچایا جائے۔ یقین کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، شک کے ساتھ نہ رہیں، نماز کو قائم ویسے کریں جیسے مولا علیہ السلام چاہتے ہیں، خضوع و خشوع کے ساتھ، اور اسی طرح جو ہے نا غیب پہ ایمان ہو، اور پھر جو ہے نا ایمان اس قرآن پہ بھی ہو جیسے قرآن چاہ رہا ہے، اور آخرت۔ اور یہ پہلی صفت ہو گئی کہ تنگی اور آسانی میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت متقین کی والقاظمین الغیظ۔ آپ کاظمی صاحب ہیں نا؟ اچھا آپ نقوی ہو، کاظمی صاحب آج نہیں ہے، کل میری طبیعت خراب تھی، آج شاید ان کی خراب ہے۔ چلو محرک اور بانی ہیں جو ہے نا، بانی اس ہمارے یعنی مجلس اور محاضرے اور یہ آس کا، جی تو چلو کوئی بات نہیں۔ کاظمی سارے کا سادات کاظمی بھی ہیں، چونکہ وہ امام کاظم کی نسل سے آگے آ رہے ہیں، نقوی ہیں تو کاظمی بھی ہیں شاہ صاحب۔ تو یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے، دوسری صفت متقین کی صفات میں سے دوسری صفت کیا ہے؟ والقاظمی، غصے کو پی جاتے۔ سارے امام کاظم ہیں، لیکن امام موسیٰ کاظم پہ چونکہ بہت ظلم و ستم ہوئے، دشمنوں نے بھی بہت کیے، اپنوں نے بھی ستایا، تو وہ جو ستم ہوئے نا، تو دشمن بھی آپ کو کاظم کہتے تھے۔ ایک ریزن یہ بیان ہوئی ہے، دشمن بھی آپ کو کیا کہتے تھے؟ غصہ پی جانے والے، یعنی اتنا ستاتے تھے لوگ، امام غصہ پی جاتے۔ اور یہ متقین کی صفات میں ذات کا انتقام نہیں لینا۔ اور دوسری بات روایت میں کہ ائمہ کے جتنے لقب ہیں وہ اللہ نے عطا کیے، کاظم ہے، رضا ہے، صادق ہے، جو بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ اچھا یہ بھی ہے۔ اور دوسری یہ تو امام کا مقام ہے نا، مالک اشتر کا مقام دیکھیں کہ کسی نے پتھر مارا، کوفے کی گلی میں جا رہے تھے، تو یہ ڈھیلا روایت میں ہے کہ مٹی کا ڈھیلا کسی نے مار دیا، اس کو پتہ نہیں، سادہ لباس میں تھے، سمپل جا رہے تھے، کسی نے سمجھا کہ ایسا عام آدمی ہے، مذاق میں ڈھیلا مار دیا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ مالک اشتر چلے گئے مسجد میں، اور کسی نے جس نے دیکھا تھا اس نے کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ مالک اشتر ہے، مولا علی کے فوج کا سپہ سالار ہے، چیف آف آرمی سٹاف کو آج کوئی ڈھیلا مار دے، ڈھیلا چھوڑے آپ فیس بک پہ کوئی پوسٹ ہی چلا دیں، ٹھیک ہے، دوسرے دن آپ کو وہاں لے جائے گا، علیکم السلام، جہاں جگہ بھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا بندہ وہاں، ٹھیک ہے۔ وہ اس نے یہ آج کے دور کے ہمارے جو حکمران ہیں، چاہے کسی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی ہو، اس کو یہ مالک اشتر کا یہ سیرت سامنے دیکھ، علی کی تربیت کا نتیجہ دیکھیں۔ اور وہ مالک اشتر، وہ بندہ کانپنے لگا، یہ تو اب میری خیر نہیں ہے، چیف آف آرمی سٹاف کو میں نے ڈھیلا مار دیا، اور اتنے ملکوں کا چیف، یعنی امام علی کی حکومت کتنے بر اعظموں پہ تھی، نہ کہ صرف ایک چھوٹے سے ملک پہ تھی۔ تو وہ جناب پریشان ہو کے کانپنے پیچھے بھاگا، معافی مانگو کہیں مسئلہ نہ ہو جائے، ڈالے والے ہی نے اٹھا کے لے جائے، ٹھیک ہے، ویگو ڈالا بڑا مشہور ہے آج کل۔ تو وہ شاہ صاحب ہوا یہ کہ وہ جہاں تلاش کر رہا تھا تو مسجد سے نکلے مالک اشتر، تو اس نے معافی مانگی، کہا کس بات کی معافی؟ کہا میں نے گستاخی کی، مجھے نہیں پتہ تھا مالک اشتر ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تیرے لیے 2 رکعت پڑھ کے خدا سے تیرے لیے استغفار اور جو ہے نا مغفرت کی دعا مانگ کے ابھی آ رہا ہوں۔ والقاظمین ذات کی بات ہو تو غصہ پی جاتے ہیں، اور یہی مالک اشتر تھے جب کوفے کے ارد گرد حاکم شام کی فوجیں آئیں نا، اور انہوں نے لوٹ مار مچائی، عورتوں کے زیور چھینے اور کیا کیا کوفے کے باہر تک پہنچ گئے تھے، اتنی دیکھیں ان کی جرأت۔ تو امام خطبہ دیتے تھے کوفہ والوں کو، اٹھو جنگ کے لیے، یہ کہتے تھے ابھی سردی ہے، گرمیوں میں لڑیں گے، اور گرمی ہوتی تو کہتے سردیوں میں، جیسے جیسے طالب علم کہتے ہیں کہ سردی ہے ابھی گرمیوں میں پڑھیں گے، گرمی آتی تو کہتے ہیں سردیوں میں پڑھیں گے۔ یہی حالت ہے امام کے انتظار میں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ سیدنا ہوا یہ کہ مالک، اچھا وہ لوگ نہیں اٹھے، امام نے خطبہ دیا، نہیں اٹھے، حتیٰ امام خود تلوار لے کے اٹھ پڑے۔ پھر مالک اشتر اٹھے، انہوں نے جو لوگ ساتھ نکلے وہ یہ جہاد کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت امام نے فرمایا غضبت للہ فرج العجر من ہو، اے مالک اشتر تو اللہ کے لیے غضبناک ہوا ہے، امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اجر بھی کون دے گا؟ اللہ۔ ہم یہ جو مباحثہ یہاں کر رہے ہیں
تھوڑی دیر تذکرہ علم کر رہے ہیں، اجر بھی اللہ سے ہی طلب کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ مختصر یہ یعنی جب مالک کی ذات کی بات آئی تو کاظمین اور جب دین کے دفاع کی بات آئی، اسلام مسلمانوں کے دفاع کی بات آئی تو غضبناک ہوئے، اس وقت غضبناک ہونا واجب۔ اور یہ سیرت خود مولا علی کی غزوہ خندق میں تھی۔ عمر ابن عبد ود نے نعوذ باللہ جب جسارت کی تو آپ پیچھے ہٹ گئے، دنیا کو سمجھایا۔ اگر وہ اس وقت قتل کر دیتے تو لوگ کہتے جی علی نے ذاتی انتقام لیا ہے۔ علی دنیا کو، اور وہ جن کے بلغت القلوب الحناجر ایسے ایک بندے کی وجہ سے وہ یہاں تک ان کے دل آ گئے تھے، قرآن کہہ رہے ہیں۔ اور وہ جب مولا علی وہ تو مولا علی قبضے میں آئے تو خوش تھے، چلو ہماری جان تو بچ گئی۔ اور جب مولا نے چھوڑا پھر پریشان ہو گئے، بھائی بندے کو چھوڑ دیا پھر کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ نے بھی بتایا اور مولا علی نے بھی بتایا کہ علی عملی سیرت سے کہ علی ذات کا غصہ، ذات کی جنگ نہیں لڑ رہا۔ علی اگر تلوار اٹھاتا ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر ثقیفے کے بعد تلوار علی رکھ دیتے ہیں نیام میں تو اللہ کے لیے اور دین کی بقا کے لیے۔ علی دین کے لیے تلوار اٹھا رہا ہے، علی دین کے لیے تلوار رکھ رہا ہے، دین کو بچانے کے لیے، یہ مقصد ہے۔ تو آخری چند جملے یہی ہیں کہ والکاظمین، یہ متقین کے اپنی ذات کا مسئلہ ہو تو غصہ پی جائے، اور اگر بات دین کی ہو تو بعض اوقات غصہ ہونا نہیں عن المنکر کے تحت واجب ہے۔ اور یہاں پہ والکاظمین الغائظ والعافین، تیسری صفت متقین کی جو قرآن نے وہاں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو معاف بھی کرنا۔ الناس جمع کر سب لوگوں کو، ذات کے لیے نہیں، دین کے لیے تو الگ بات، ذات کی بات ہے تو ساروں کو معاف کر دیتے۔ ممکن ہے علی علیہ السلام اگر زندہ رہتے تو اپنے قاتل کو بھی معاف کر دیتے، ان کے خطبوں سے جملے نظر آتے ہیں دنیا میں معافی، اللہ کے روز قیامت تو سزا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ امام نے فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو ہے نا، ہاں ایک لگائی اس نے ایک ہی یہ نہ کہہ دینا کہ جنگ برپا کر دینا، جیسے عثمان کے لیے انہوں نے قمیض اٹھا کے مسلمان ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا، اور جنگ اور فتنہ و فساد، ایسا نہ کرنا۔ ایک اس جس مدے نے ماری ہے، حالانکہ پیچھے سازش ساری لوگوں کی تھی، حاکم شام کی، اس کے علاوہ جو ہے یہ خوارج کی، بہت سارے لوگ اس میں شامل تھے سازش مولا علی کے قتل میں، تو لیکن قتام بھی اچھا۔ اب یہاں پہ یہ لیکن امام نے جس نے ڈائریکٹ ضرب لگائی بس اس سے، یہ عدالت علی ہے۔ تو کہنا یہ مختصر یہ عافین عن الناس ذات کی بات ہے، سارے لوگ اس شخص کے لیے نہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر، آپ لوگوں کو معاف کریں، اللہ آپ کو روز قیامت معاف کر دے گا۔ لہذا خدا کی معافی لینے کے لیے بندوں کو معاف کریں، تو یہ متقین کی صفات میں سے والعافین۔ یوم فتح مکہ کے اوپر رسول خدا نے حمزہ علیہ السلام کے قاتل کو معاف کر، بس اتنا کہا تھا میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے۔ یعنی یہ ایک عملی سیرت چھوڑی کہ معافی کا جو جنبہ ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو قریب کرتا ہے، وہ اسلام میں لوگوں کو لے کے آئے گا۔ تو یہ معافی جو ہے نا یہ بڑی عظیم شے، خدا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو خدا اپنے بندے میں یہ صفات دیکھنا چاہتا ہے، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اب محسن کے دو معنی ہیں، ایک تو احسان کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، دوسرا نیکی کرنے والا، کہ یہ پرہیزگار لوگوں کی صفت ہے، خرچ کرتے ہیں پھر جو ہے نا وہ غصہ پی جاتے ہیں، پھر معاف کر دیتے ہیں، دل میں سارے بغض چھپا کے حقد مومنوں کے بارے میں کینہ یہ نہیں رکھتے، معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ وہ احسان کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں۔ یہ ہیں متقین کی صفات۔ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں متقین میں سے قرار دے، اور قرآن نے یہ جو صفات متقین کی بیان کی ہیں ان کو اپنانے اور اس پہ عمل کرنے کی اور ان چیزوں کو آگے نشر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے جانثاروں اور مددگاروں میں قرار دے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کی روزانہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ پروردگار مولا علی کے جوار کا جو حق ہماری گردن پہ ہے، اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ہمارا سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، شفاعت اہل بیت نصیب فرمانا، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے مولا کے پڑوس میں بیٹھے ہیں پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، جتنے بھی مرحومین مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے ان سب کے درجات کو بلند فرما، حاضرین کے مرحومین کی آخرت کی منازل آسان فرما، اور ہماری زبانوں میں زیادہ تاثیر پیدا فرما، زیادہ اخلاص پیدا فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔